اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان طوبہ خضر حیات۔ آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے بلدیہ ٹاؤن فیکٹری ثانیہ کے حوالے سے کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں علی انٹرپرائزز نامی ڈینم کمپنی میں ایک خوفناک آگ لگی تھی 11 ستمبر 2012 کو۔ اس آگ کے نتیجے میں 260 سے زائد مزدور جل کر جھلس کر جاں بحق ہوئے تھے، جبکہ 50 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے۔ آج اس معاملے کو پورے کے پورے 12 سال گزر گئے ہیں۔ اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے آج کے پروگرام میں آپ جانیں گے۔ 8 سال بعد 2020 میں عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ فیکٹری میں آگ لگی نہیں بلکہ لگائی گئی تھی۔ ملزمان پر الزام تھا کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت کی تنظیمی کمیٹی کے سربراہ حماد صدیقی کے حکم پر بھتے کی ادائیگی نہ ہونے پر فیکٹری میں آگ لگائی۔ مقدمے میں 400 گواہوں سمیت تمام فورنزک ثبوت بھی پیش کیے گئے تھے۔ آگ کیسے لگی تھی؟ جی آئی ٹی کو اپنے بیان میں فیکٹری کے اکاؤنٹنٹ نے بتایا تھا کہ اس روز رات کو 8:30 بجے کے قریب انہیں دفتر سے ایک فائل لانے کے لیے کہا گیا جو گودام کے پاس واقع تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک عجیب سی بو محسوس کی۔ وہ دفتر سے باہر آئے تو انہوں نے آگ کو لگتے اور پلک جھپکنے میں شعلے بلند ہوتے دیکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تپش کی وجہ سے اس جگہ کھڑے رہنا ناممکن تھا۔ وہ چیختے ہوئے وہاں سے بھاگے۔ اسی دوران مین سوئچ آف کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ شارٹ سرکٹ سے بچا جا سکے۔ پروڈکشن مینیجر کے مطابق اکاؤنٹنٹ کے چیخنے پر جب وہ دفتر سے باہر آئے تو آگ پھیل چکی تھی۔ اکاؤنٹنٹ کو انہوں نے فائر بریگیڈ لانے کے لیے بھجوایا جو 1.5 گھنٹے بعد بھی نہیں پہنچی۔ ملزم زبیر عرف چریا جی آئی ٹی رپورٹ کے مطابق آگ لگانے والوں میں شامل تھا۔ پروڈکشن مینیجر کے مطابق زبیر فیکٹری کا ملازم ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعت کا کارکن بھی تھا اور فیکٹری میں اس کا کافی اثر و رسوخ بھی تھا۔ رپورٹ کے مطابق جس دن فیکٹری میں آگ لگی زبیر عرف چریا 5 افراد کے ساتھ گودام کے دروازے پر موجود تھا اور چرس سے سگریٹ بنا رہا تھا۔ وہیں اس نے کالے رنگ کے چھوٹے شاپنگ بیگز اپنے ساتھیوں کو دیے اور سب نے گودام کے اندر الگ الگ جگہوں پر یہ شاپنگ بیگ پھینک دیے۔ 5 سے 10 سیکنڈ میں فیکٹری کو آگ لگ چکی تھی۔ جی آئی ٹی رپورٹ کے مطابق 15 سے 20 ملازمین نے آگ بجھانے کی کوشش کی۔ جی آئی ٹی رپورٹ کے مطابق 15 سے 20 ملازمین نے آگ بجھانے کی کوشش کی لیکن آگ قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ جب آگ دوسری منزل تک پہنچنے لگی تو مالکان کو یہ کہتے سنا گیا کہ سامان نہ بچائیں، لوگوں کو بچائیں۔ فیکٹری میں آگ لگنے کے بعد زخمیوں کے ابتدائی بیان میں یہ بات سامنے آئی کہ چھت پر جانے یا باہر نکلنے کے راستے بند تھے اور یہ کہ فیکٹری کی پہلی منزل پر موجود مچان کے گرنے سے زیادہ اموات پیش آئیں نہ کہ آگ لگنے کی وجہ سے۔ تو ناظرین، اس وقت لوگ فائر بریگیڈ کے عملے کو اور فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو تاخیر سے پہنچنے پر کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ 2020 میں ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے اس وقت کے فائر آفیسر تعلیم شاہ نے یہ بتایا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا پہلی مرتبہ دیکھا کہ آگ پہلی منزل سے بیسمنٹ کی طرف آئی ہے، ورنہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آگ بیسمنٹ سے لگتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ پہلی منزل تک پہنچتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چھت کا دروازہ لاک تھا جس کی وجہ سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ بلڈنگ میں کوئی ایمرجنسی ایگزٹ نہیں تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا کہ اتنی بڑی فیکٹری ہے اور اس میں ایمرجنسی ایگزٹ کیوں نہیں بنایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام دروازے اور کھڑکیاں لاک تھیں اور جو کھڑکیاں تھیں وہ لوہے کی سلاخیں ان میں لگی تھی جس کی وجہ سے لوگ کھڑکیوں سے کود کر اپنی جان بچانے میں تقریباً ناکام نظر آئے۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ فائر بریگیڈ کی عملے کو آگ لگنے کے کافی ٹائم بعد اطلاع دی گئی، اس وجہ سے وہ تاخیر سے پہنچے اور جو گاڑی فائر بریگیڈ کی عملے کی نکلی تھی آگ بجھانے کے لیے وہ راستے میں خرابی کا شکار ہو گئی جس کی وجہ سے مزید لیٹ ہو گیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سیڑھیاں لگا کر 50 سے زائد افراد کو فیکٹری سے باہر نکالا گیا جبکہ کئی ملازمین عمارت کی کھڑکیوں سے نیچے کود چکے تھے۔ ایف آئی آر درج ہوئی تو اس کا متن یہ تھا کہ آگ حادثاتی طور پر لگی ہے لیکن لوگ فیکٹری میں حفاظتی سہولیات نہ ہونے کے باعث مارے گئے۔ بلڈنگ کا ڈھانچہ فیکٹری کے کام کے لیے مناسب نہیں تھا کیونکہ اس میں حادثے کی صورت میں باہر بھاگنے کے راستے ہی نہیں تھے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی سامنے آئی کہ آگ بروقت نہ بجھائی جانے کی وجہ سے زخمی افراد فیکٹری سے باہر نہ نکل سکے اور دم گھٹنے کی وجہ سے جاں بحق ہوئے۔ اس کے برعکس مارچ 2016 میں جی آئی ٹی کے متن کے مطابق اگر آگ حادثاتی ہوتی تو ایک ساتھ پوری عمارت میں پھیلتی۔ آگ الگ الگ جگہوں پر لگی جن میں تہہ خانہ، گراؤنڈ فلور شامل تھے اور شارٹ سرکٹ جو کہ الیکٹرک کے ابتدائی بیان کے مطابق پہلی منزل پر ہوا تھا اس کا کوئی ثبوت نہیں پایا گیا۔ آگ لگانے کی اہم مبینہ وجہ فیکٹری مالکان سے مانگا گیا 20 کروڑ روپے کا بھتہ تھا۔ جی آئی ٹی رپورٹ کے مطابق حماد صدیقی نے بھتہ نہ دینے پر رحمان عرف بھولا کو مبینہ طور پر آگ لگانے کا حکم دیا تھا۔ 2015 میں ڈی آئی جی سلطان خواجہ کی سربراہی میں جی آئی ٹی بنائی گئی جس نے دبئی میں جا کر فیکٹری مالکان سے تفتیش کی جنہوں نے اقرار کیا کہ ان سے بھتہ مانگا گیا تھا۔ 2016 دسمبر میں عبد الرحمان عرف بھولا کو بینکاک سے گرفتار کیا گیا۔ مقدمہ پہلے سٹی کورٹ میں چلا پھر سپریم کورٹ کی ہدایت پر کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوئی۔
जनवरी 2019 में अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया फैक्ट्री में आग लगाने के बयानात से मुकर गए थे। 2 सितंबर 2020 को गवाहान के बयानात और बुकला के दलाइल मुकम्मल होने पर दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुकदमे का फैसला महफूज किया था, जो बाद सामने आया तो अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि फैक्ट्री में आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी और 2 मरकजी मुल्जिमान अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया को सजाए मौत सुनाई गई। 2020 में अदालत ने अपने फैसले में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MKM के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी समेत 4 अफराद को अदम सबूतों की बुनियाद पर बरी कर दिया। बरी होने वाले दीगर 3 अफराद में अदीब खानम, अली हसन कादरी और अब्दुल सत्तार शामिल थे। दूसरी जानिब अदालत ने वाक़े में सहूलतकारी के जुर्म में 4 मुल्जिमान फजल अहमद, अली मोहम्मद, अरशद महमूद और फैक्ट्री मैनेजर शाहरुख को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। अदालत की तहरीरी हुक्मनामे के तहत मुल्जिमान अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया को इंसदादी दहशतगर्दी के कानून की शिकों के मुताबिक सजाएं सुनाई गई थी, जो ये हैं: 260 से ज़ायद अफराद के कत्ल में 260 से ज़ायद मरतबा सजाए मौत और 2-2 लाख रुपए जुर्माना, फैक्ट्री के अंदर मुलाजमीन की जान खतरे में डालने और उनके कत्ल में उम्र कैद की सज़ा और 2-2 लाख रुपए जुर्माना, 60 अफराद के कत्ल उम्द की कोशिश के जुर्म में 10-10 साल कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माना, 60 अफराद को जख्मी करने के जुर्म में उम्र कैद और 2-2 लाख रुपए जुर्माना, वारदात के वक्त फैक्ट्री के करीब मौजूद अवाम और अंदर मौजूद फैक्ट्री मालिकान और मुलाजमीन की जान खतरे में डालने के जुर्म में उम्र कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माना, निजी फैक्ट्री को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में उम्र कैद और 2-2 लाख रुपए जुर्माना, भत्ताखोरी करने के जुर्म में 3-3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना, भत्ते के लिए फैक्ट्री मालिकान को खौफ हिरास में मुब्तला करने और कत्ल की धमकी देने के जुर्म में 13-13 साल कैद और 1.5 लाख रुपए जुर्माना। फैसले में सानिया बल्दी टाउन की फैक्ट्री के दीगर मुल्जिमान शाहरुख, अली, अरशद और फाजिल को इंसदादी दहशतगर्दी कानून की शिक 21I और PPC के सेक्शन 109 के तहत मरकजी मुल्जिमान अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया की सहूलतकारी करने, 260 अफराद से जायद के कत्ल और 60 अफराद को जख्मी करने के जुर्म में हर मुल्जिम को 2-2 बार उम्र कैद और 3-3 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सज़ा सुनाई गई और मफरूर मुल्जिम हम्माद सिद्दीकी और अली हसन कादरी के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म दिया गया। मरकजी मुल्जिमान अब्दुल रहमान भोला और जुबैर चरिया पुलिस की तहवील में है। सज़ा के खिलाफ काफ़ी टाइम से उनकी अपील सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। सिंध हुकूमत ने केस में नामजद साबिक सूबाई वजीर रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुल्जिमान की बर्रियत के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। फैसले के खिलाफ अब्दुल रहमान भोला और जुबैर चरिया की अपीलें जब सिंध हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर की गईं तो उस वक्त 2 जजेस ने 4 मुल्जिमान की बर्रियत के खिलाफ अपीलें दायर न करने के खिलाफ प्रोसिक्यूशन पर नाराज़गी का इजहार किया, जिसके बाद इस फैसले को सिंध हुकूमत की जानिब से चैलेंज किया गया। अपीलों पर आखिरी बार समाअत 26 अगस्त 2022 को हुई थी, जो बगैर किसी कार्रवाई के लिए 6 हफ्तों तक मुलतवी कर दी गई। नाज़रीन, कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। 260 से ज़ायद अफराद की अमवात का मतलब है 260 से ज़ायद ख़ानदान आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।